لا الہ الا اللہ۔ والقمر، اور چاند، قدرناہ منازل، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ یہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ جب چاند چڑھتا ہے تو پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ ویسے چاند کے لیے مطلق لفظ جو ہے وہ قمر ہے، عربی میں قمر، کسی بھی حالت میں چاند ہو تو اس کو قمر کہا جاتا ہے، لیکن پہلی رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، اور جب چاند 14ویں رات کو پہنچے تو اسے بدر کہا جاتا ہے۔ تو اس کی مختلف منازل ہیں۔ تو جب پہلی رات کو ہوتا ہے تو اس وقت سارے چھتوں پہ چڑھ کے اس کو دیکھتے ہیں، انگلیوں سے اشارے کیے جاتے ہیں اور بھلا لگتا ہے۔ پھر جب بدر تمام ہوتا ہے تو پھر اس کی چاندنی چکور کے دل میں کشش پیدا کر دیتی ہے، سمندروں میں مد و جزر پیدا ہو جاتا ہے، جوار بھاٹے اٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہی چاند جب بوڑھا ہوتا ہے تو پھر کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، راتوں کی تنہائیوں میں نکلتا ہے اور راتوں کی تنہائیوں میں غروب ہو جاتا ہے، اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ایک کھجور کی پرانی شاخ ہو، ارجون کھجور کی اس شاخ کو کہتے ہیں جس شاخ کے ساتھ پھل لگا ہوا ہوتا ہے، اور پھل کی وجہ سے وہ جھک جاتی ہے، تو جب پھل توڑ لیا جائے تو اس کی شکل بالکل چاند کی طرح ہو جاتی ہے۔ جب آخری راتوں میں ہوتا ہے وہ زرد بھی ہو جاتی ہے اور پرانی بھی ہوتی ہے اور جو ہے وہ بے ڈھنگی سی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چاند پھر اس مرحلے پہ پہنچتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ اللہ اکبر عاد کالعرجون القدیم، کھجور کی پرانی ڈال کی طرح، پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس چاند کی گردش سے اور اس کی منازل سے حضرت انسان کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو چاند کی طرح سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آیا تھا، تو بھی اس وقت لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا، اور پھر منازل طے کرتا رہا، اور جوانی کی دہلیز پہ جب تم نے قدم رکھا اور تو بدر تمام ہوا، جب شباب کی بجلیاں تیری آنکھوں سے ٹپکنے لگی تو پھر تیری نظر کا خمار بھی کئیوں کے دل لوٹتا تھا، کئیوں کی نیندیں اچاٹ کر دیتا تھا۔ جس طرح چاند جب جوبن پہ ہو تو چکور کا دل لرزتا ہے اور سمندر میں جوار بھاٹا پیدا ہو جاتا ہے، لہریں اٹھتی ہیں، طوفان پیدا ہوتے ہیں، تو جب بندہ بھی جوانی کی دہلیز پہ ہوتا ہے تو وہ بھی طوفان اٹھاتا ہے، دلوں میں جوار بھاٹے پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ لمحے بھی آئے کہ تو نے دلوں کی بستیاں اور دلوں کی دنیا پر ہلچل پیدا کر کے رکھ دی، تیرا شباب لوگوں کی زندگیوں کے اندر گھلتا رہا اور کتنوں کی نیندیں اچاٹ ہوتی رہیں، تیری زلف کے شکن کتنوں کا قرار لوٹ کے لے گئے، لیکن پھر وہ لمحہ بھی آیا حتی عاد کالعرجون القدیم، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر تجھے کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا، کوئی تجھ سے اداس بھی نہیں ہوتا، بچے بھی کترا کے گزر جاتے ہیں۔ کہا انسان ذرا چاند کی منزلوں کو دیکھ، یہی چاند کتنا پیارا تھا، اور آج اسی چاند کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی مسکراہٹ دل کھینچتی ہے، اور جب بوڑھا مسکراتا ہے تو اس وقت جو ہے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ بچے کی زبان جو ہے وہ اڑ اڑ کے جب بولتا ہے تو اس کی توتلی زبان کا حسن دلوں میں نکھار پیدا کرتا ہے، ماں بھی بلہاری جاتی ہے، باپ بھی صدقے جاتا ہے، بہنیں بھی جو ہے وہ قربان جاتی ہیں۔ تو بچے کا ٹوٹا لہجہ اور توتلی زبان خوشیوں کی ایک لہر ہوتی ہے، لیکن جب بڑھاپے میں فالج کی وجہ سے زبان میں لکنت آ جائے، اب توتلا پن پیدا ہو جائے، اب زبان اٹکنے لگے تو بچے بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک لمحہ وہ تھا کہ زبان توتلی تھی تو حسن تھا، آج لمحہ وہ گیا کہ حتی عاد کالعرجون القدیم، کھجور کی ٹہنی سے جب پھل توڑ لیا جائے اب اس ٹہنی کو کون پوچھتا ہے؟ جب تک پھل آیا نہیں تھا وہ ٹہنی اچھی لگتی تھی، مالی سنبھال کے رکھتا تھا، جڑوں کو بھی پانی دیتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو کہ یہ پودا جو ہے وہ مرجھا جائے۔ پھر جوبن پہ آیا اور جب کھجوریں لگیں تو اس نے پھر رسیاں بھی باندھی اور کھجوروں کو سنبھالنے کے لیے سب کچھ کیا۔ پھر جس دن اس نے اس ڈال سے پھل کاٹ لیا، اب وہ کھجور اجڑ گئی، اب اس کی وہ ٹہنی بے توقیر ہو گئی۔ انسان کی زندگی کا جب شباب لٹ جاتا ہے اور بڑھاپے میں جب وہ کسی قابل نہیں رہ جاتا تو پھر اس کی بھی یہ مثال ہے حتی عاد کالعرجون القدیم، جیسے کھجور کی پرانی ڈال ہو۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔